الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة المائدہ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ آسمان زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہود اور نصارہ کو یہ زعم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بہت ہی محبوب اور خاص لوگ ہیں، اور ان کا یہ زعم اس بات سے مطابقت نہیں رکھتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو عذاب دلوائے ہیں وہ پھر کیوں کر ہوئے۔ اگر تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص اور محبوب تھے تو پھر ان کو دنیا میں عذاب نہ ہوتا۔ اگر ہم یہود کی تاریخ دیکھیں تو یہود کو بہت سی قوموں کے ہاتھوں اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب دلوایا، یہاں تک کہ ان کو ان کے گھر یعنی فلسطین سے نکال کر باہر کر دیا گیا اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ یہ تو اس صدی میں آ کر حالات بدلے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہود جو ہے خوشحال ہیں اور بہت دولت مند ہیں، لیکن ان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کے اوپر بے انتہا دنیاوی عذاب آئے ہیں، اور یہ عذاب اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب اور پیارے نہیں، بلکہ ان کا یہ ایک خود ساختہ ایمان اور عقیدہ ہے جو انہوں نے گڑھ لیا ہے، کیونکہ یہ لوگ شرک جیسے بڑے جرم اور ظلم کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں، ان کو دوسرے انسانوں پر کوئی فوقیت نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کا فیصلہ فرمائیں گے کہ کون لوگ عذاب کے مستحق ہیں اور کون لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے انعام و اکرام کے مستحق ہیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے کہ وہ اپنی رحمت اور حکمت سے کس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے اپنے عدل و انصاف سے سزا دے۔ اس کے اندر کوئی بھی مزاحمت نہیں کر سکتا، نہ یہ کسی مجرم کے لیے گنجائش ہے کہ اس کے قلمر و آسمان و زمین سے باہر نکل جائے، اور نہ یہ کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کہیں اور بھاگ جائے۔ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔